بسم الله الرحمن الرحيم. وأما السنن الرواتب فاختلفوا في اشتراط تعيينها، والصحيح المعتمد عدم الاشتراط وإنها تصح بنية النفل وبمطلق النية. اور بہرحال سنن رواتب، سنن مؤکدہ، تو ان کی تعیین کے شرط ہونے میں اختلاف کیا ہے علماء نے، اور صحیح اور معتمد قول یہ ہے کہ عدم اشتراط کا ہے کہ شرط نہیں ہے۔ وَإِنَّا تَصِحُّ بِنِيَّةِ النَّفْلِ، اس لیے کہ یہ نفل کی نیت سے بھی صحیح ہو جاتے ہیں اور مطلقاً نیت سے بھی صحیح ہو جاتے ہیں، مطلق نیت سے بھی درست ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب نے جو ہے وہ سنت کے مؤکدہ کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ سنت مؤکدہ بھی مطلق نیت کی نماز سے اگرچہ صحیح ہو جاتے ہیں، یہی معتمد قول ہے۔ اور لیکن البتہ یہ کہ اگر احتیاطاً تعیین کر لی جائے کہ ابھی میں سنت پڑھ رہا ہوں یہ عشاء کے ہیں اور وغیرہ، تو وہی ٹھیک ہے تاکہ علماء کے اختلاف سے بچا جائے، لیکن نیت کی تعیین جو ہے وہ یہاں پر شرط نہیں ہے۔ وتفرع علیہ لو صلی رکعتین علی ظن، اور اسی بات پر یہ تفریع ہوتی ہے، یعنی یہ پتہ ہے کہ نوافل مطلق نیت سے ادا ہو جاتے ہیں، تعیین ضروری نہیں ہے۔ سنت مؤکدہ مطلق نیت سے ادا ہو جاتے ہیں، تعیین ضروری نہیں ہے۔ تو اس قاعدے پر یہ تفریع دے رہے ہیں کہ لو صلی رکعتین، کسی آدمی نے اگر 2 رکعتیں نماز پڑھی، علی ظن انہا تہجد، اس گمان پر کہ وہ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، بظن بقاء اللیل، رات کے باقی رہنے کے گمان سے، فتبین انہا بعد طلوع الفجر، اس کے بعد میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ تو اس نے فجر کے بعد پڑھے ہیں، طلوع فجر کے بعد، یعنی تہجد کا وقت ختم ہو چکا تھا، تو کانت عن سنت الفجر علی الصحیح، صحیح قول کے مطابق یہ سنت فجر ہو جائیں گے، سے نائب ہو جائیں گے۔ فلا یصلیھا بعدہ للقراءۃ، اور جب یہ سنت فجر ہو جائیں گے تو پس اس کے بعد سنت نہ پڑھے قرات کی وجہ سے، کیونکہ طلوع فجر کے بعد صرف 2 ہی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اس کے بعد جو ہے فرضوں تک کوئی نفل وغیرہ نہیں پڑھے جاتے، لہذا اس کے بعد نہ پڑھے، مکروہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ قال اذا صلى ركعة، اور بہرحال جس آدمی نے جو ہے وہ 1 رکعت پڑھی، اور بہرحال جس نے کہا کہ جی جب 1 رکعت پڑھی قبل طلوع سے پہلے وقرا بعدہ، اور دوسری جو ہے وہ اس کے بعد پڑھی، کانتا عن السنہ، یہ دونوں بھی سنت کی طرف سے ہو جائیں گے، فبعید، تو یہ بات بعید ہے۔ بجائے بعید کے یہ کہنا چاہیے کہ خطا، یہ بات غلط ہے کہ 1 رکعت اس نے جو ہے وہ تہجد کے وقت پڑھی اور دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا تو طلوع فجر ہو گئی، تو اس نے دوسری جو ہے وہ دوسرے وقت میں پڑھی، طلوع فجر میں پڑھی، تو پھر یہ 2 رکعتیں جو ہے وہ یہ سنت کے قائم مقام نہیں ہوں گی۔ یہ کہنا کہ سنت کے قائم مقام ہے فبعید خطا، یہ غلط ہے۔ وجہ لأن سنت لا بد من الشروع فيها في الوقت ولم يوجد، سنت کے لیے ضروری ہے کہ وہ وقت کے اندر شروع کیے جائیں، یہ وقت سے پہلے شروع کی ہوئی 2 رکعتیں تھیں، 1 رکعت وقت سے پہلے شروع ہوئی تھی، تو لہٰذا اس طرح یہ سنت کے قائم مقام نہیں ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے۔ تو یہاں پر 2 صورتیں بیان کی، ایک تو یہ ہے کہ اس کو یہ گمان ہے کہ میں تہجد پڑھ رہا ہوں لیکن وہ وقت طلوع سنتوں کا تھا، یعنی صبح کی سنتوں کا وقت تھا، طلوع ہو چکا تھا، صبح طلوع ہو چکی تھی، تو وہ سنت کے قائم مقام ہو جائیں گے۔ لیکن اگر یہ جو ہے وہ 1 رکعت طلوع سے پہلے ہے اور 1 رکعت طلوع کے بعد ہے، تو اب یہ 2 جو ہیں یہ سنت کے قائم مقام نہیں ہوں گے، اس لیے کہ نیت ضروری ہے، کہ سنت کے لیے ضروری ہے کہ وہ وقت کے اندر شروع ہو۔ وہ قالوا لو قام الى الخامسة، علماء فرماتے ہیں کہ اسی پر تفریح آگے چل رہی ہیں کہ اگر کوئی آدمی جو 5ویں رکعت کے لیے کھڑا جاتا ہے پھر ظہر کی نماز میں ساہین بھول کر، بعدما قعد الاخیرہ، بعد کہ اس نے قعد اخیرہ کیا ہے، فانه يضم السادسہ، کہ وہ 6ٹھی رکعت ملائے گا، وتكون الركعتان نفلا، یہ جو آخری 2 رکعتیں یہ نفل بن جائیں گی، ولا تكونان عن سنت الظہر علی الصحیح، صحیح قول کے مطابق یہ ظہر کی 2 سنتیں نہیں بنے گی، وہذا، یہ نہیں بنے گی۔ تو یہاں پر نیچے اوپر یہ مسئلہ بیان کیا کہ تہجد کے نیت سے جو ہے وہ پڑھ رہا ہے اور وہ تہجد کے وقت میں نہیں تھی، اس کو یہ ظن تھا کہ وقت تہجد کا وقت طلوع فجر کے بعد کا تھا،
تو وہ 2 رکعتیں جو ہے وہ صبح کی سنت کے قائم مقام ہو جائیں گی. لیکن ظہر کے اندر اگر بھول کے اسے جو ہے وہ 5ویں رکعت میں کھڑا ہو گیا اور چھٹی ساتھ ملا لی تو وہ 2 نفل ہوں گی، وہ 2 سنت نہیں ہوں گی. تو اس پہ کہتے ہیں کہ هذا لا يدل على اشتراط التعیین، یہ تعیین کے شرط ہونے پر دلالت نہیں کر رہا کہ جی آپ ان کو 2 سنت نہیں مان رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 سنتوں کی تعیین ضروری تھی، اس کو سنت کہتا تب یہ ہوتے تو تعیین ضروری تھی. نہیں، کہتے ہیں کہ ان کا 2 سنت نہ بننا عدم تعیین کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ لأن عدم الاجزاء، ان کا جائز نہ ہونا لکون السنت لم تشرع الا بتحریمۃ مبتدیۃ، وجہ اس کی یہ ہے، جائز نہیں اس لیے کہ سنت جو ہوتی ہے وہ شروع نہیں ہوتی مگر ایک تحریمہ مبتدیہ، یعنی مستقل تحریمہ سے شروع ہوتی ہے. اس تحریمہ سے شروع ہوتی ہے جو ابتدا میں ہو. یہ تو درمیان میں جو ہے وہ بھول گیا اور اس نے آگے نہیں نماز جو ہے وہ کر لی، بخلاف وہ 2 سنت کے جو اس نے تہجد کے طور پر پڑھے تھے اور پھر وہ جو ہے وہ ہم نے ان کو سنت بنا لیا تھا، وقت سنتوں کا تھا، تو وہ تو ایک ابتدائی تحریمہ کے ساتھ تھے ان میں، اور یہاں پر جو 4تھی رکعت کے بعد 5ویں اور 6ٹھی ملائی ان میں فرق ہے، تو لہٰذا ان کو ان پہ قیاس نہیں کر سکتے، قیاس میں الفارق ہوگا. تو کہتے ہیں کہ هذا لا يدل على اشتراط التعیین، یہ تعیین کے شرط ہونے پر دلالت نہیں کرتا، لأن عدم الاجزاء، عدم اجزاء عدم تعیین کی بنا پر نہیں ہے بلکہ عدم تحریمہ مبتدیہ کی بنا پر ہے کہ لکون سنت، سنت کے لم تشرع شروع نہ ہونے کی وجہ سے الا بتحریمۃ مبتدیہ، مگر ایسی تحریمہ سے جو شروع میں ہو، ولم توجد، اور وہ تحریمہ نہیں پائے گی، اور جب تحریمہ نہیں پائے گی تو یہ 2 رکعت سنت نہیں بن سکیں گے، یہ نفل ہی ہوں گے. وقت لفظ تصحیح فی التراویح، کہتے ہیں کہ تصحیح جو ہے تراویح میں جو ہے وہ اس میں اختلاف ہوا ہے، تصحیح مختلف ہے. حل تک تراویح بمطلق النیہ، کہ کیا تراویح جو ہے وہ مطلق نیت سے ہو جاتی ہے، او لا بد من التعیین، یا اس لیے تعیین ضروری ہے. تو اس میں اختلاف ہے. قاضی خان نے اشتراط کو صحیح قرار دیا ہے کہ تعیین شرط ہے، والمعتمد خلافہ، اور جو معتمد قول ہے وہ اس کے خلاف ہے، کا سنن الرواتب، سنن رواتب کی طرح. جیسے سنتیں مؤکدہ ہوتی ہیں وہ تعیین کے بغیر ہو جاتی ہیں، تو تراویح بھی تعیین کے بغیر ہو جائے گی. تراویح چونکہ سنت مؤکدہ مطلب نہیں سزا ہو جاتی ہے، تو فقہاء نے تراویح میں جو ہے وہ اختلاف کیا ہے. قاضی خان جو ہے اس کے لیے تراویح کے لیے تعیین کو ضروری قرار دیتے ہیں، لیکن دوسرے حضرات متمد کو یہ کہ نہیں، جس طرح باقی سنت مؤکدہ اس طرح تراویح بھی ہے. وتفرع ايضا على اشتراط التعیین لسنن الرواتب وعدمه، کہتے ہیں کہ سنت مؤکدہ کی تعیین کے شرط ہونے کے اور شرط نہ ہونے پر ایک دوسرا مسئلہ بھی متفرع ہوتا ہے، مسئلہ اخرى وهي لو صلى بعد الجمعہ، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے جمعہ کے بعد 4 رکعتیں پڑھی فی موضع، ایسی جگہ میں یشک فی صحت الجمعہ، جہاں پر جمعے کی صحیح ہونے میں شک ہے، ناوین آخر ظہر علیہ، اس نے اس نیت سے اپنی اوپر آخری زور کی نیت سے یا پہلی زور کی نیت سے ما ادرک وقتہ ولم یؤدیہ، ایسی ظہر کہ جس کا اس نے وقت تو پایا تھا لیکن ادا نہیں کی تھی. اور تو یہ اگر یہ کس طرح کر لیتا ہے، ثم تبین صحت الجمعہ، پھر یہ واضح ہوتا ہے کہ جی جمعہ تو صحیح ہے، تو فعل الصحیح المعتمد، تو صحیح اور معتمد قول کے مطابق تنوب عن سنت الجمعہ، یہ اس پہ قضا جو ظہر تھی اس کی طرف سے نہیں بنے گی یہ 4 رکعتیں، بلکہ یہ جمعے کی سنتوں کی طرف سے ہو جائیں گی. حیث لم یکن علیہ ظہر فائت، بہی طور پر اس پہ جو ہے وہ ایسی زور ہوگی نہیں کہ جو فوت ہوئی ہو. یہ مسئلہ جو ہے وہ سنن مؤکدہ کی تعیین کے شرط ہونے اور نہ ہونے پر ایک دوسرا مسئلہ متفرق کی ہے، وہ یہ کہ کسی آدمی نے جو ہے وہ جمعہ کی نماز کے بعد ایسی جگہ 4 رکعتیں نماز پڑھی جہاں جمعہ کی صحت کے بارے میں شک تھا کہ یہاں جمعہ صحیح ہوتا یا نہیں، آخری زور کی نیت سے جو اس کے ذمہ تھی، یا وہ زور جو پہلی اس کے ذمہ تھی اور ابھی تک اس نے ادا نہیں کی تھی.
اور اس کے بعد اس کو یقین کے ساتھ یہ معلوم ہو گیا کہ جمعہ کی نماز میری صحیح ہو گئی ہے، تو سوال یہ ہے کہ جو ظہر کی نیت سے 4 رکعتیں پڑھی ہیں وہ جمعہ کے بعد کی 4 سنتوں کے قائم مقام ہوں گی یا نہیں؟ تو لہذا جو حضرات تعیین نیت کو ضروری کر دیتے ہیں سنتوں میں بھی، ان کے نزدیک تو یہ 4 سنتوں کے قائم مقام نہ ہوں گی۔ البتہ وہ حضرات کے جو سنن مقدہ کے لیے تعیین نیت کو شرط قرار دیے تھے، ان کے نزدیک یہ 4 سنتوں کے قائم مقام ہو جائیں گی۔ البتہ اگر اس کے ذمہ ظہر کی فوت شدہ نماز تھی تو پھر یہ 4 رکعت جو اس نے پڑھی ہے وہ ظہر کی طرف سے ادا ہوں گی اور سنتوں کے قائم مقام نہیں ہوگی۔ یہی مطلب ہے کہ خیس لم یکن علیہ ظہر فائد، یہ صورت میں کہ جب اس پر کوئی فوت شدہ ظہر نہ ہو۔ اگر فوت شدہ ظہر ہے تو اس کی نیت کی ہے تو پھر اسی کی طرف سے ہوں گی، اگر فوت شدہ ظہر نہیں ہے تو پھر اس پر یہ نہیں ہوگا۔ وعلی القول الاخر لا، اور دوسرے قول پر یہ اس کے قائم مقام نہیں ہوگی، کما فی الفتح القدیر، جیسے کہ فتح قدیر میں ہے۔ فتح قدیر میں جو ہے وہ ابھی اوپر بھی گزرا ہے کہ تراویح کے لیے بھی وہ تعین کی نیت کو شرط قرار دیتے ہیں، تو عام کے لیے بھی سنت رواتب کے لیے بھی تعین کو شرط قرار دیتے ہیں۔ وأيضا يتفرع على أن الصلاة إذا بطل وصفها لا يبطل أصلها على قول أبي حنيفة۔ وأيضا يتفرع، اسی مذکورہ بالا مسئلے پر ایک دوسرا اختلافی مسئلہ بھی جو ہے وہ متفرع ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ کسی وجہ سے اگر نماز کا وصف مثال کے طور پر فرض ہونا یا واجب ہونا باطل ہو جائے تو اصل نماز باطل ہوگی یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ امام حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اصل صلاۃ باطل نہیں ہوتی بلکہ وصف ہی باطل ہوتا ہے، اور وصف سے کے بطلان سے اصل کا بطلان لازم نہیں آتا، اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک وصف کے بطلان سے اصل بھی باطل ہو جاتی ہے، وصف کے بطلان سے اصل بھی ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جیسے بھی میں نے مسئلہ بیان کیا کہ جمعے کی بعد جو 4 رکعت نماز پڑھی ہے، اصل جمعہ کے صحیح ہونے کی وجہ سے ان کی فرضیت باطل ہوگی، یعنی فرض کے لیے سے پڑھی تھی، کیونکہ اس کے ذمہ ظہر کی نماز بھی نہیں تھی، لیکن اب وہ نفل ہوئی یا نہیں تو شہین کے مذہب کے اعتبار سے نفل ہو جائے گی، یعنی کیونکہ وصف اس کا جو ہے وہ وصف باطل ہوا ہے، فرض ہونا باطل ہوا ہے، اصل جو نماز ہے وہ باطل نہیں ہوئی، تو لہٰذا وہ نفل تو ہو جائے گی۔ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک نفل بھی نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے جب وصف باطل ہو گیا، اس کا فرض ہونا باطل ہو گیا تو اس کا اصل ہونا بھی ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ یہ اس صورت کے اندر ہے کہ جب اس نماز سے نمازی اپنے ذمہ سے بری